أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ انفطار۔ انفطار کا معنی ہوتا ہے پھٹ جانا، ہیبت ناک ہولناک آواز۔ سورہ انفطار ایک مکی سورہ ہے۔ اس میں 1 رکوع، 19 آیتیں، 80 کلمے اور 327 حروف ہیں۔ اس کا مرکزی موضوع دیکھتے ہیں۔ پہلا، اس سورت کی شروعات میں قیامت قائم ہوتے وقت قیامت میں ہونے والی ہیبت ناک تبدیلیاں بیان کر کے فرمایا گیا ہے کہ اس وقت ہر جان کو وہ سب معلوم ہو جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ دوسرا، انسان کو عطا کی جانے والی نعمتوں کا بیان کر کے اسے جھنجھوڑا گیا ہے کہ کس چیز نے اسے اپنے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے اور تو نے اس کی نافرمانی شروع کر دی ہے۔ تیسرا یہ بتایا گیا ہے کہ ہر انسان پر کرامن کاتبین 2 فرشتے مقرر ہیں جو اس کے اعمال اور اقوال کی نگہبان ہیں اور وہ اس کے تمام اعمال کو جانتے ہیں۔ چوتھا، اس سورہ کے آخر میں نیکوں اور بدکاروں کے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے جھڑ جائیں گے اور جب سمندر بہا دیے جائیں گے اور قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، ہر شخص اپنے آگے بھیجے ہوئے اور اپنے پیچھے چھوڑے ہوئے کو معلوم کر لے گا۔ تفسیر، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی ہیبت سے آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے نیچے اتر آئیں گے اور سب کا پانی ایک ہی سمندر میں جمع ہو جائے گا۔ قبروں سے مردے زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔ بعثرت کا معنی ہوتا ہے اکھاڑ دی جائے گی، یا یوں کہیے کہ قبروں کی مٹی کو پلٹ دی جائے گی۔ جب یہ مذکورہ اموار واقع ہوگا تو انسان کو اپنے تمام کیے دھرے کا اعمال معلوم ہو جائے گا۔ جو بھی وہ اچھا یا برا اعمال اس نے اپنی زندگی میں کیا ہوگا سب اس کے سامنے آ جائے گا۔ اپنے پیچھے چھوڑے ہوئے اعمال سے مراد
اس عمل سے ہے جو وہ اپنی زندگی میں کرتا تھا اور دنیا میں وہ نمونے کے طور پر چھوڑ آیا۔ اگرچہ وہ نمونے اچھے ہیں تو اس پر جو بھی عمل کرے گا اس کا ثواب اسے پہنچتا رہے گا، اور اگرچہ یہ نمونے برے ہیں تو اس پر بھی جو لوگ عمل کریں گے ان سب کا گناہ بھی اس شخص کو پہنچتا رہے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے انسان، تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر برابر بنایا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ ہرگز نہیں، تم جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ تفسیر: اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے یا پوچھ رہا ہے، اے انسان، کس چیز نے تجھے دھوکے اور فریب میں مبتلا کر دیا ہے کہ تو اپنے رب کے ساتھ کفر کرتا ہے، جس نے تجھ پر احسان کیا اور تجھے وجود بخشا، تجھے عقل و فہم عطا کیا اور اسباب حیات تیرے لیے مہیا کیے، یعنی حقیر نطفے سے جب کہ اس سے پہلے تیرا کوئی وجود نہ تھا تجھے ایک کامل انسان بنایا۔ تو دیکھتا ہے، سنتا ہے، عقل رکھتا ہے۔ اس نے تجھے ایک حسن صورت والا بنایا، تیری دونوں آنکھوں، دونوں کانوں، دونوں ہاتھوں، دونوں پیروں کو برابر برابر بنایا۔ اگر تیری اعضاء میں یہ برابری نہ ہوتی تو تیرے وجود میں حسن کے بجائے ٹیڑھا پن ہو جاتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، یعنی اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ بچے کو جب دنیا میں بھیجتا ہے تو اسے جس کے چاہے مشابہ بنا دیتا ہے، باپ کے، ماں کے، دادا دادی کے، ماما کے یا چاچا کے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس شکل میں چاہے اسے ڈھال دے، حتیٰ کہ وہ جانوروں کی شکل میں بھی ہمیں پیدا کر سکتا تھا، لیکن یہ اللہ کا کرم و مہربانی احسان ہے کہ اس نے ہمیں بہترین انسانی شکل میں پیدا کیا۔ شیطان کے دھوکے نے ہمیں نافرمانی میں ڈال رکھا ہے، ہم نافرمانی کرتے ہیں اور اپنے نفس میں مبتلا رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں اس بات پر یقین نہیں ہے کہ قیامت ہوگی اور جزا اور سزا ہوگی۔ تم جو جزا اور سزا سے مکر رہے ہو، لیکن تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارا ہر قول، ہر فعل نوٹ ہو رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں بطور نگران، جو تمہاری ہر بات کو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ انسانوں کو تنبیہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ گویا انسان کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ ہر عمل اور ہر بات سے پہلے اچھی طرح سوچ لو کہ ہم جو کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں وہ غلط تو نہیں، کہیں اللہ اس سے ناراض تو نہ ہوگا۔ ہمیں اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے، ہمیں اللہ کی ناراضگی سے ضرور ڈرنا چاہیے، کیونکہ ہم اس کو ہی جھیلیں گے جو ہم غلطی کریں گے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کی ناراضگی سے بچائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً بدکار لوگ جہنم میں ہوں گے، جس جزا اور سزا کے دن کو انکار کرتے تھے، اس دن وہ جہنم میں اپنے اعمال کی وجہ سے داخل ہوں گے، کبھی اس سے جدا نہیں ہو پائیں گے، نہ کہیں بھاگ پائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ آخر میں سورہ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ پھر تکرار سے کہتے ہیں، تجھے کیا خبر، تو کیا جانتا ہے کہ بدلے اور سزا کا دن کیا ہے، جزا اور سزا کیا ہے، اور جزا اور سزا کے دن کیا ہوگا۔ یوں تو دنیا میں اللہ نے عارضی طور پر آزمانے کے لیے انسانوں کو کچھ اختیار دیے ہیں، لیکن قیامت کے روز تمام اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہوگا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا املک لکم من اللہ شیئا، میں تمہارے بارے میں اللہ کے سامنے کوئی اختیار نہیں رکھتا، تو کس دھوکے میں آپ اور میں ہیں
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو کہہ دیا کہ اپنی اپنی ذمہ داری خود اٹھانا، میں کسی کی سفارش نہیں کروں گا، تو ہم کس دھوکے پر گناہ کر رہے ہیں؟ اس شیطان کے دھوکے پر جو ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے، جس کا کوئی بھروسہ نہیں، جو ہمارے لیے اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ ہم سب کو شیطان کے دھوکے سے باہر نکالے۔ آئیے عمل کی باتیں دیکھتے ہیں۔ پہلا، قیامت کے دن کا خوف اور اس کی تیاری۔ دوسرا، ہمیں اپنے اعمال کو سدھارنے اور اچھے عمل کرنے کی نصیحت دی گئی ہے۔ تیسرا، اللہ کی نظر میں اپنے آپ کو جواب دہ سمجھنا۔ اللہ ہم سب کو ہم نے جو بھی پڑھا، سیکھا، اس پر یقین کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔